سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم حضرات گرامی، آج کی لہذا آپ نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز و محترم صدر محفل، عمائدین شہر، برادران اہل سنت، عزیزان محترم، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ہمیں صرف اسی ایک بات پر فخر کرنا ہے اور اپنے کسی عمل پر ہم کو اترانے اور اکڑنے اور فخر کرنے کا حکم نہیں ملا ہے. ہم فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ ہم سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں. وہ ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ہمیں ان سے نسبت ہے، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں. بہت برے ہیں اور بہت اچھے سے نسبت رکھتے ہیں. عجیب تعلق ہے، عجیب نسبت ہے کہ ہم سب سے برے اور ہمارا رسول سب سے اچھا. نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ نبی
کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر. نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایاں، وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایاں، میں بدتر سے بدتر، تو بہتر سے بہتر. نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر. وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایاں، میں بدتر سے بدتر، تو بہتر سے بہتر. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، ان سے تعلق ہے ہمارا، اسی بات پر ہم اتراتے ہیں. اور کسی عمل پر، کسی وصف پر، کسی کمال پر، کسی منصب پر، کسی عہدے پر، کسی خوبی پر ہم اتراتے نہیں. ہماری خوبی ہے تو یہی ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نالین اقدس سے تعلق ہے، ان کے جوڑوں سے نسبت رکھتے ہیں. نالین مطہر سے ہماری نسبت ہے، اور یہی نسبت ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، میزان پر بھی کام آئے گی. اسی نسبت سے ہمارا ہر کام ہونے والا ہے، ہر کام ہوا ہے. صرف حب نبوی حشر میں کام آیا جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا. کام آئے گی تو آئے گی غلامی ان کی، کام آئے گی تو آئے گی غلامی ان کی دہلیز پہ سر رکھ کے حکومت کرنا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، بس یہی ہماری خوبی ہے، یہی ہمارا کمال ہے، یہی ہمارا شرف ہے، یہی ہمارا فخر ہے، یہی ہمارا اعزاز ہے، یہی ہمارا اختصاص ہے کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مقدس نالین سے نسبت ہے، حضور کی ذات اقدس سے نسبت ہے. ہم ان کے نام لیواؤں میں شامل ہوتے ہیں، ہم ان کے مدح سراؤں میں شامل ہوتے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی. اس نسبت پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے. حق تعالیٰ اپنے حبیب مکرم سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، میں نے جو آیت مقدسہ، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں، حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور ایک روشن چراغ بنا کر. حق تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے. محب خدا ہے، محبوب مصطفیٰ ہیں. محب محبوب سے گفتگو کر رہا ہے، کلام فرما رہا ہے. یہ گفتگو محب اور محبوب کے درمیان میں ہو رہی ہے. اللہ اپنے پیارے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے. محب اور محبوب جو بھی گفتگو کریں تیسرے کو نہیں سناتے.
عاشق و معشوق کی آپسی گفتگو تیسرا نہیں سن سکتا. نہ عاشق پسند کرتا ہے یہ بات، نہ معشوق پسند کرتا ہے. محب اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، بس اس گفتگو سے محب واقف ہوتا ہے اور محبوب واقف ہوتا ہے، اور کوئی واقف نہیں ہوتا. لیکن یہ محب بھی نرالا، محبوب بھی نرالا. نہ خدا کے جیسا کوئی محب، نہ محبوب خدا کے جیسا کوئی محبوب، نہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی چاہنے والا، نہ میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی چاہا جانے والا. یہ دونوں محب اور محبوب اپنی گفتگو ہمیں بھی سنا رہے ہیں. یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا. چونکہ ہم امت مصطفیٰ ہیں، نسبت رکھتے ہیں مصطفیٰ سے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو گفتگو فرمائی وہ ہمیں بھی سنائی. اللہ گفتگو فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا. اللہ تعالی اپنے نبی سے گفتگو فرما رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، یا ایھا النبی. بھیجا بھی ہے خدا نے نبی کو، اور گفتگو بھی فرما رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی خدا سے جدا نہیں. اس دنیا میں آ بھی گئے نبی، اور خدا کے ساتھ بھی ہیں نبی. محب اور محبوب ساتھ بھی ہیں، اور پھر محب نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج بھی دیا ہے. حق تبارک و تعالی یا ایھا النبی فرما رہا ہے، اپنے نبی سے گفتگو فرما رہا ہے. گفتگو جس سے ہوتی ہے وہ ساتھ ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا، قریب ہوتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. بندگان خدا، حق تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یاد کیا ہے. یہاں اپنے نبی کو نبی کہا، یا ایھا النبی، نبی فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، حضور بھی نبی ہیں، میرے آقا بھی نبی ہیں، اور 1,24,000 انبیاء بھی نبی ہیں. اب حضور میں اور دوسرے انبیاء میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے، انتر کیا ہے، امتیاز کیا ہے؟ حضور بھی نبی، دوسرے پیغمبر بھی نبی. حضور ایسے نبی، حضور ایسے نبی کہ کوئی شے ان کی امتی نہیں، ایسا نہیں. حضور ایسے نبی کہ زمین ان کی امت میں،
آسمان ان کی امت میں، چاند ان کی امت میں، حضور ایسے نبی، زمین ان کی امتی، آسمان ان کا امتی، چاند ان کا امتی، ہر ستارہ ان کا امتی، بحر ان کا امتی، لہر ان کی امتی، نہر ان کی امتی، پاکستان ان کا امتی، ہندوستان ان کا امتی، افغانستان ان کا امتی، ہوا ان کی امتی، فضا ان کی امتی، موسم ان کا امتی، بہار ان کی امتی، خزاں ان کی امتی، گرمی ان کی امتی، سردی ان کی امتی، آگ ان کی امتی، پانی ان کی امتی، جبرائیل ان کا امتی، اسرافیل ان کا امتی، اسرائیل ان کا امتی، میکائیل ان کا امتی، ہر ملک ہر فرشتہ ان کا امتی، ہر جن ان کا امتی، درخت ان کی امت میں داخل، ہر پتا ان کا امتی، ہر خطرہ ان کا امتی، ہر موج ان کی امتی، ہر انسان ان کا امتی، مسلمان ان کا امتی، کافر ان کا امتی، مشرک ان کا امتی، ملحد ان کا امتی، مرتد ان کا امتی. جنت ان کی امتی، دوزخ ان کی امتی، حوریں ان کی امتی، غلمان ان کے امتی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ثابت کرو میں غلط کہہ رہا ہوں. میری پشت پر قرآن ہے، میرے ساتھ احادیث کا ذخیرہ ہے، میرے ساتھ عقائد اہل سنت و جماعت ہیں، میری تائید کے لیے فیضان خواجہ ہے، میرے ساتھ علم غوث اعظم ہے. ہر کوئی ان کا امتی، بادشاہ ان کا امتی، غریب ان کا امتی، تونگر ان کا امتی، منگتا ان کا امتی، سخی ان کا امتی، بخیل ان کا امتی، ان کو ماننے والا ان کا امتی، ان کا انکار کرنے والا ان کا امتی، ان کو چاہنے والا ان کا امتی، ان سے دشمنی رکھنے والا ان کا امتی. سوچ رہے ہو یہ کیا ہے؟ سوچو نہیں مانو. کچھ فرما بردار امتی ہیں، کچھ نافرمان امتی ہیں، لیکن ہیں سب امتی نبی کے. تو یہ نبی جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے، یہ عبداللہ کا پوت، یہ آمنہ کا جایا، یہ کالی کملی والا، یہ گیسوؤں والا، یہ معراج والا، یہ عجیب نبی ہے کہ اس کے جیسا کوئی نبی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی امت، میرے نبی کی امت، حضرت آدم کا ہر امتی میرے نبی کا امتی. کیا سن رہے ہو میرے دوستو؟ حضرت آدم کا ہر امتی میرے نبی کا امتی، حضرت شیش کا ہر امتی میرے نبی کا امتی، حضرت ادریس کا ہر امتی میرے نبی کا امتی، حضرت یوسف کا ہر امتی میرے نبی کا امتی، حضرت موسیٰ کا ہر امتی میرے نبی کا امتی. ہر پیغمبر کی امت میرے نبی کے امت میں داخل. ایسا ہمگیر نبی، ایسا ہم جہت نبی، ایسا ہم پہلو نبی، ایسا وسیع نبی ہے تو میرا نبی ہے. جس طرح خدا سب کا خدا، خدا مسلمان کا بھی خدا، کافر کا بھی خدا، مشرک کا بھی خدا، آتش پرست کا بھی خدا، ماننے والوں کا بھی خدا، نہ ماننے والوں کا بھی خدا، دوستوں کا بھی خدا، دشمنوں کا بھی خدا، اپنوں کا بھی خدا، غیروں کا بھی خدا. اسی طرح مصطفیٰ ہر ایک کے نبی ہیں، اپنوں کے بھی نبی، غیروں کے بھی نبی، مسلمانوں کے بھی نبی، کافروں کے بھی نبی، ہر قوم کے نبی، ہر مذہب کے نبی، ہر مذہب کو ماننے والوں کے نبی. بھائی اگر کچھ غلط نظر آئے
تو مجھ سے پوچھ لینا یہ کیا کہہ رہے ہو، شاید اس رنگ کی باتیں سنی نہ ہو آپ نے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے خدا کی کوئی مخلوق اس کی مخلوق نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. ہر چیز میرے خدا کی مخلوق، ہر چیز میرے خدا کا بندہ، عبد. اسی طرح ہر چیز میرے نبی کی امت، میرے نبی کی امتی. ہر ذرہ، ہر خطرہ، اس دنیا کا ہر چپا، ہر گوشہ، ہر کونا، بلندی ان کی امتی، پستی ان کی امتی، امراض ان کے امتی، صحتیں ان کی امتی، عالم دنیا ان کی امتی، عالم آخرت ان کا امتی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے خدا نے پیدا کی ہو، جسے خدا نے پیدا کیا ہو اور وہ میرے نبی کی امتی نہ ہو. اس مقام سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے اسی مقام سے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. تو بندگان خدا، یہ نبی ایسا نبی ہے، یہ نبی ایسا نبی ہے کہ ہر شے اس کی امت میں داخل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی میرے نبی کی امت ہی، ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت. کوئی بولو تو صحیح، میں غلط کہہ رہا ہوں، بولیں تو صحیح. حضرت آدم کی امت بھی میرے نبی کی امت، شیش کی امت بھی میرے نبی کی امت، حضرت ادریس کی امت بھی میرے نبی کی امت. بولو میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، جواب دو. ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت، ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت. لیکن میرے نبی کی امت ہر نبی کی امت نہیں. یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، اے عشق مرحبا، وہ یہاں تک تو آ گئے، یہاں تک تو آ گئے. اب ذرا اور آگے آ جائیں. ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل ہے. ایسی وسیع و عریض امت کا رکھنے والا میرا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. جو ان کو نبی نہیں مانتا وہ بھی انہی کا امتی ہے. جو باپ کو باپ نہیں مانتا، باپ تو اس کا باپ ہی ہے نا. یہ بیٹے کی نوازی ہے کہ باپ کو باپ نہیں مان رہا، لیکن اس نافرمان بیٹے کا بھی تو باپ ہی باپ ہے نا، دوسرا تو باپ نہیں بن سکتا. اسی طرح جس کے نور سے بنی ہے ساری کائنات، وہ ساری کائنات کا نبی، وہ آفاقی نبی، وہ کائناتی نبی، وہ ہمگیر نبی. آسمان کو آسمان نہ مانے آپ تو آسمان کا کیا بگڑتا، وہ تو آسمان ہے ہی. سورج کو سورج نہ مانے تو آپ کے نہ ماننے سے سورج چلا ہو جائے گا، وہ تو سورج ہی ہے. اسی طرح بندگان خدا، باپ کو باپ میں کوئی نہ مانے
تو اس کی وجہ سے کسی کا باپ اس کا باپ نہیں رہے گا؟ نہیں. اسی طرح میرے نبی کو اپنا نبی ماننے والوں کا بھی میرا نبی، جو اسے اپنا نبی مانتا نہیں، جسے نبی تسلیم کرتا نہیں، سچا اور حقیقی نبی مانتا نہیں، سانچا پیغمبر مانتا نہیں، اس کا بھی وہ پیغمبر ہے. اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس مخلوق کو میرے نبی کی امت میں شامل فرمایا. ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل. میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحن حرم میں جا کے بولوں گا، نبی کے آستانے پہ جا کے سناؤں گا، بغداد کی گلیوں میں سناؤں گا، اجمیر کے کوچوں میں سناؤں گا. ایمان ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے، یہ قرآن ہے جس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں. یہ جو بات ہے میری بات نہیں، خدا کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، نبی کی بات ہے، تمام پیغمبروں کی بات ہے. یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں. میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سنایا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ساری کائنات کا ایک نبی، ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل. ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل. اتنا ہی نہیں بلکہ جناب محترم، ہر نبی میرے نبی کا امتی. ہر نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، امی لقبی، نبیوں کے نبی، امی لقبی، سرکار دو عالم صلی علی. نبیوں کے نبی، امی لقبی، سرکار دو عالم صلی علی. ہر نبی میرے نبی کا امتی. میرے نبی ہر امت کے بھی نبی اور ہر نبی کے بھی نبی. میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے نبی، حضرت شیس علیہ السلام کے نبی، حضرت ادریس کے، حضرت یوشع کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت داؤد کے، حضرت سلیمان کے، حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب کے، حضرت ایوب کے، تمام پیغمبروں کے نبی. اسی لیے سب سے پہلا پیغمبر، میرے خیال سے آپ حضرات اٹھتا گئے، تقریر ختم کر لیں. عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول میرے نبی کا امتی. میرا نبی ایسا نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے. میرا نبی ایسا رسول ہے جو رسولوں کا رسول ہے. نبیوں کے نبی، امی لقبی، سرکار دو عالم صلی علی. یہ صرف امتوں ہی کی ہدایت کے لیے آئے نہیں، پیغمبروں کو ہدایت سے سرفراز کرنے کے لیے آئے. یہ صرف امتوں ہی کو پڑھانے کے لیے آئے نہیں، پیغمبروں کو بھی انہوں نے علم دیا، انہوں نے ہی ہدایت دی. ہر پیغمبر انہی سے سیکھنے والا ہے، انہی سے علم لینے والا ہے. غلط ہے؟ غلط ہے تو پوچھ لیں، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، بار بار سمجھاؤں گا. میرے گھر چلے آئیں تو اور سمجھاؤں گا، کتابوں کے حوالے سامنے رکھ دوں گا. ہر نبی میرے نبی کا امتی ہے. اسی لیے جو سب سے پہلے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام، حدیث شریف میں آیا اول الرسل آدم. اول الرسل آدم، سب سے پہلا رسول حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس دنیا میں جو آئے سب سے پہلے رسول بن کر، وہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، پیغمبری کا درجہ اور منصب اور رتبہ عطا فرمایا. کیوں کہ حضرت آدم کے بھی وہ نبی
امتی بعد میں آئے گا، نبی کو پہلے نبی بنا دیا گیا۔ شاگرد سے عمر میں استاد بڑا ہوا ہوتا ہے نا، اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے، استاد پہلے استاد بننے کے قابل ہو جاتا ہے، شاگرد پھر شاگرد بننے کے قابل بنتا ہے۔ استاد پہلے استاد بننے کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے اور شاگرد اس کے بعد شاگرد بننے کے قابل بنتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ کنت نبیًا۔ دو چار آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ خاموش ہیں۔ اگر یہی رویہ رہا آپ حضرات کا تو شاید میں بھی سلام کر لوں۔ تو عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی سے بن رہے تھے۔ آدم شاگرد بننے کے قابل نہیں تھے، میں استاد بننے کے قابل تھا، استاد بن چکا تھا۔ آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا جسم خاکی مٹی اور پانی سے تیار کیا جا رہا تھا، اور میں تو نبوت کے منصب عظیم پر فائز ہو چکا تھا، میں نبی تھا۔ یہ رمز روح پروریو دلبری کرے، یہ رمز روح پروریو دلبری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، یا رسول اللہ آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ ہر ذرہ ان کا امتی، کوئی شے اللہ نے ایسی پیدا ہی نہیں کی جو میرے نبی کی امت میں شامل و داخل نہ ہو۔ ایسے نبی کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اور پھر حضور ایسے نبی ہیں، حضور ایسے نبی ہیں کہ ہر نبی کو حضور کے لیے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا شرف بخشا میرے نبی کے لیے، حضرت شیس کو نبی بنایا میرے نبی کے لیے، حضرت ادریس کو نبی بنایا میرے نبی کے لیے، حضرت داؤد کو نبی بنایا میرے نبی کے لیے، حضرت ابراہیم کو کے سر پر تاج خلت رکھا میرے نبی کے لیے، حضرت اسماعیل کو ذبیح بنایا، نبی بنایا، مکرم بنایا، مشرف بنایا، معمر بنایا، مطہر بنایا میرے نبی کے لیے۔ ہر نبی کو نبوت عطا فرمائی خدا لاعزال نے میرے نبی کے لیے۔ بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایسے نبی ہیں، حضور ایسے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایھا النبی کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، آپ کی نبوت کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا، ان کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو نبوت عطا فرمائی، ان کی نبوت کی نوید سنانے کے لیے۔ Some people are judging how this lecture is going on، کیسا چل رہا ہے، واہ واہ کتنی ہو رہی ہے، کیا نرم ہے تقریر، گرم ہے، کیا ہے، دھواں دھار ہے یا کیا ہے؟ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے یہ جج کر سکو میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو سمجھو، یہ اچھی بات ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے؟ عرض کر رہا تھا
ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ کہ جا کے پیغمبر ختمی مرتبہ کی آمد کی خبر سنائے۔ حضرت آدم آئے اس دنیا میں، آ کے کہا کہ میں جو آیا ہوں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی آنے کی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت شیس آئے، اٹک کیوں گئے؟ زندہ باد چلتا رہے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت شیس آئے، آگے کہا کہ میں جو آیا ہوں نبی بن کر، میں نبی ہوں، میں آیا ہوں نبی بن کر اس لیے کہ میں یہ خوشخبری سناؤں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے، وہ آنے والا ہے، وہی سب نبیوں کا سردار ہے، وہی سب نبیوں کا امام ہے، سب نبی سامعین میں بیٹھنے والے، سننے والے، اور وہ خطیب بن کے خطابت کرنے والا، سب نبی ہدایت لینے والے، وہ ہدایت دینے والا، سب نبی سیکھنے والے، وہ سکھانے والا، سب نبی پیچھے پیچھے چلنے والے، وہ آگے آگے بڑھنے والا۔ حضرت ادریس آئے، انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر پیغمبر آیا میرے نبی کی آمد کی نوید سنانے کے لیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے جو نوید سنائی قرآن نے اسے نقل کر دیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ بولو یہ آیت پڑھو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ بولو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں خوشخبری سناتا ہوا، میں آیا ہی ہوں خوشخبری سناتا ہوا، میرا کام ہی خوشخبری سنانا ہے۔ مبشرن برسول، ایک رسول آئے گا، میں بھی رسول، اور کیسا رسول؟ ماں کی گود میں گہوارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ تقریر ختم کر دیں، جاری رکھیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں کہ ماں کی گود میں، حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں اعلان کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ میرے نبی نے 40 سال تک میں نبی ہوں نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہنا پڑا کہ میں نبی ہوں، ہاں اپنی ماں کی گود میں کہنا پڑا، گہوارے میں کہنا پڑا، کرائڈل میں کہنا پڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ بغیر کہے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے ان کو پیغمبر، کہنا پڑا۔ میرے نبی نے 40 سال تک خود کو پیغمبر نہیں کہا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، لیکن نگاہیں اٹھتی تھیں، تاڑنے والے تاڑ لیتے تھے، جاننے والے جان لیتے تھے، سمجھنے والے سمجھ لیتے تھے، جاننے والے جان لیتے تھے کہ یہ عام نبی نہیں ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کی نشست و برخاست، اس کا مسکرانا پیغمبر ہے۔
اس کا مسکرانا پیغمبر کا مسکرانا ہے، اس کا چپ ہو جانا پیغمبر کا چپ ہو جانا ہے، اس کا چلنا پیغمبر کا چلنا ہے، اس کا بیٹھنا پیغمبر کا بیٹھنا ہے، اس کی ہر ادا بتا رہی ہے کہ یہ پیغمبر ہونے والا ہے۔ حضور کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں نے جان لیا تھا، جاننے والوں نے جان لیا تھا کہ یہ پیغمبر ہونے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آگے کہا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں ایک رسول کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوا آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اس کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ ہر پیغمبر آیا میرے نبی کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ اب اس کا یہ معنی نہ لیں اللہ کے لیے کہ دوسرے پیغمبر ہدایت پہنچانے کے لیے نہیں آئے، یہ معنی نہیں۔ شاید کچھ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ دوسرے پیغمبر توحید کا درس دینے کے لیے، ہدایت پہنچانے کے لیے، اخلاق حمیدہ کا درس دینے کے لیے، بھلائی کی طرف دعوت دینے کے لیے نہیں آئے کیا؟ آئے، لیکن سب سے عظیم و جلیل مقصد یہ تھا کہ حضور کے آنے کی خوشخبری سنائیں۔ یا ایھا النبی، حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، اے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ گفتگو کا انداز، کلام کا انداز بتا رہا ہے کہ لوگ انتظار میں تھے، دنیا انتظار میں تھی، زمین انتظار میں تھی، آسمان انتظار میں تھا، فضائیں انتظار میں تھیں، نباتات کی دنیا انتظار میں تھی، جمادات کی کائنات انتظار میں تھی، حیوانات کی دنیا کا انتظار میں تھی، انسانوں کی دنیا انتظار میں تھی، وحش طیور انتظار میں تھے، سب کو انتظار تھا۔ اللہ نے بھیج دیا اور بھیج کے کہا اب تو ان کا انتظار ختم ہو گیا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا دنیا میں۔ نے تمہیں بھیجا۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بھیج کے حق تعالی نے فرما دیا جس ذات گرامی صفات کے آنے کا منتظر تھا عالم، اس ذات کو ہم نے بھیج دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا، ہم نے تمہیں بھیج دیا، نبی کو بھیجا، اور یہ نبی ایسا نبی ہے، یہ نبی ایسا نبی ہے، میرا نبی ایسا نبی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم علیہ السلام کے نور سے نہیں بنی، امت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ امت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، لیکن ان کے نور سے نہیں بنی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت ادریس علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی۔ اگر بنی ہے تو قرآن سے ثابت کرے، حدیث سے ثابت کرے۔ واہ کیا پیاری بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت ہود علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت لوط علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی۔ ہر نبی کی امت میرے نبی کے نور سے بنی، ہر
ہر نبی کے امت میرے نبی کے نور سے بنی. اسی لیے قیامت میں یہ نقطہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بات آ رہی ہے تو ضمناً عرض کر رہا ہوں. اسی لیے قیامت میں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شفاعت حضرت آدم نہیں کریں گے. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شفاعت حضرت شیس نہیں کریں گے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حضرت ادریس نہیں کریں گے. آپ کو تو وہ واقعہ یاد ہے, آپ نے سنا ہوگا, بار بار علماء کرام سے سنا ہوگا کہ تمام امتیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت تک تمام امتیں حضرت آدم کے پاس جائیں گی, جا کے کہیں گی کہ آج قیامت کا دن ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, ہم نے تو دنیا میں منمانی کی, گناہگاریاں کی, نفس کی اور شیطان کی پیروی کی, خدا کی نافرمانی کرتے رہے, اللہ کی اور اللہ کے انبیاء کی باتیں نہیں مانی. آج بڑا کڑا وقت ہے, بڑی کٹھن گھڑی ہے. اے اللہ کے پیغمبر, آپ ابو البشر ہیں, آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں, آپ ہماری مدد فرمائیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے, حدیث شریف میں آیا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اب تو مجھے تو میرے نفس کی فکر ہے, کسی غیر کے پاس جاؤ. ان امتوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی امت ہوگی, وہ بولیں گے کہ نہیں, نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. پھر حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے پاس آئیں گے. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام امتیں جائیں گی, جا کے کہیں گی اے اللہ کے نبی, آپ نبی ہیں, آپ کا مقام اتنا بلند ہے, یہ ہے آپ کا مقام, یہ مقام ہے آپ کا, آپ ہماری شفاعت کر دیں, جہنم کے شعلوں سے بچا لیں, اللہ کے غضب سے بچا لیں, اللہ کے خیر سے, عتاب سے, عذاب سے بچا لیں. آج کی گھڑی بڑی کڑی ہے, بڑا سخت وقت ہے, مدد فرمائیں, مدد فرمائیں. شیس کی امت بھی ہوگی اور تمام امتیں بھی ہوں گی. حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں, اپنے گھر کی بات نہیں سنا رہا ہوں, حدیث ہے نا. تو عرض کر رہا تھا, وہ پیغمبر کہیں گے, حضرت شیس علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, مجھے تو میرے نفس کی فکر ہے, تم میرے غیر کے پاس جاؤ, کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ. پھر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام امتیں جمع ہوں گی, کہیں گے کہ آپ کا یہ مقام ہے, یہ رتبہ ہے, یہ مقام ہے, یہ منصب ہے, آپ ہماری مدد کر دیں, شفاعت کر دیں, سفارش کر دیں, ریکمینڈ کر دیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم اپنے گناہوں سے سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں. ہم نے عمر بھر خدا کی نافرمانی کی, نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے, خدا کی نافرمانی کرتے رہے, تکبر کرتے رہے, غرور کرتے رہے, انا میں مبتلا رہے, انا کو ہم نے فنا نہیں کیا. اب ہماری بڑی بری حالت ہے, بڑی تباہی میں آ گئے ہیں, ہم پر کرم فرمائیں. وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, مجھے تو میرے نفس کی پڑی ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری, میرے غیر کے پاس جاؤ. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آئیں گے لوگ, حضور کے بعد انہی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے, وہ بھی یہی جواب دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, تم میرے غیر کے پاس جاؤ. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام امتیں جمع ہوں گی, آپ کی مدحت کریں گی, تعریف کریں گی اور کہیں گی کہ آپ ہمارا بیڑا پار کر دیں, پار لگا دیں ہماری کشتی, نیا بھنور میں پھنسی ہے, بڑا برا وقت ہے, جہنم کی نظر ہو جا سکتے ہیں ہم, بچا لیں, حضرت مسیح بچا لیں. وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, میری رسالت, میری رسالت, اعزاز غوث اعظم, اعزاز غوث اعظم, نعرہ تکبیر, میری رسالت. اذهبوا الی محمد, محمد کے پاس جاؤ. محشر کا دن ہی ان کا مقام بتانے کے لیے بنایا گیا ہے.
آج تم کو پھرایا گیا نا، حضرت آدم سے لے کے میرے پاس تک اتنے 1,24,000 تقریباً پیغمبروں کے پاس تم کو جانا پڑا، اتنا گھومے ہو تم۔ اس گھوم گھام میں 1,000 سال کا وقت گزر جائے گا، 1,000۔ اتنا گھمایا نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، محشر کی بزم سجائی نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، یہ دنیا میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، وہ دنیا میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، جہنم میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، جنت میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے۔ جہنم میں وہ جلے گا جو نبی کی تعریف سننے سے جلتا ہے، نبی کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا، نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اسے جہنم میں ڈال کر، اسے جہنم کے شعلوں میں جلا کر، جہنم کے شعلوں کی نظر کر کے اللہ تعالیٰ بتا دے گا، دیکھا پیارے مصطفیٰ کا مقام نہیں مانا تو جہنم کو مان رہا ہے، جہنم کی حقیقت جان رہا ہے۔ اب سمجھ جہنم کیا ہے، ادھر چرکا ادھر چرکا، ادھر جلن ادھر جلن، پورا جسم جل رہا ہے۔ پہلے مصطفیٰ کے نام سے جلتا تھا، ان کے ذکر سے جلتا تھا، ان کی مدحت سے جلتا تھا، ان کی تعریف سے جلتا تھا، ان کی نعت سے جلتا تھا، ان کی توصیف سے جلتا تھا، جشن عید میلاد النبی کے نام سے جلتا تھا۔ اب یہاں جہنم میں جل، وہاں بھی جلنا، یہاں بھی جلنا۔ جو جلتا ہے وہ ہر جگہ جلتا ہے، جو مسکراتا ہے نا حضور کی مدحت سن کے، حضور کی توصیف و تعریف سن کے، حضور کی منقبت سن کر، حضور کا جشن دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا چراغاں ہے، کیا اسٹیج ہے، کیا لوگ جمع ہوئے ہیں، کیا روشنیاں ہیں، کیا ہوائیں ہیں، کیا منظر ہے۔ یہ جو مسکراتا ہے وہ وہاں بھی مسکرائے گا۔ ارے ہم سنیوں کو یہاں بھی مسکرانا ہے، وہاں بھی مسکرانا ہے۔ یا ایھا النبی، تو وہاں جو مسکرائے گا نا، وہاں جو مسکرائے گا اسے یہیں دیکھ لو، وہاں جو جلے گا اسے یہیں دیکھ لو۔ دنیا آخرت کا نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون۔ تمہاری زندگی جس ڈگر پر چلے گی اسی ڈگر پر تمہیں موت آئے گی۔ سنیت پر جیو گے، سنیت پہ مرو گے۔ صحیح العقیدہ جیو گے، عقائد صحیح ہے اہل سنت و جماعت کو سینے سے لگائے رکھو گے عمر بھر تو اسی عقیدے پر موت آئے گی۔ خواجہ کرتے رہو گے تو مرتے دم بھی خواجہ کرو گے۔ غوث پکارو گے تو مرتے وقت بھی یا غوث پکارو گے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے عمر بھر میلاد کی محفلوں میں تو مرتے وقت بھی یا رسول اللہ پکارو گے۔ کار بنگلہ بولتے رہے عمر بھر، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بدعت حرام شرک کہتے رہے تو مرتے وقت بھی کار بنگلہ جائیداد پراپرٹی ہے یا کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون۔ جس حالت میں تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں پھر اٹھائے جاؤ گے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کام آتے ہیں، حضور کام آتے ہیں تو وہ کام آتے ہیں، جب کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا وہ آ جاتے ہیں۔
کچھ ربط محبت کے غرے، کچھ ربط محبت کے غرے، کچھ پشت پناہی کے بھرے، جب کوئی نہیں بھرتا حامی ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔ سائے میں تمہارے دامن کے، سائے میں تمہارے دامن کے جس دن سے گزارا کرتے ہیں، سب اپنے عمل پر نازاں ہیں، ہم زام تمہارا کرتے ہیں۔ بے شک دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت، دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت، وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں، وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں۔ دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت، وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں۔ حضرت آدم کو نبوت سے سنوار دیا، حضرت شیس کو نبوت سے سنوار دیا، تمام انبیاء کو نبوت سے سنوار دیا، تمام مرسلین کو رسالت سے سنوار دیا، تمام اولیاء کو ولایت سے سنوار دیا، تمام مسلمانوں کو مسلمانی سے سنوار دیا۔ جو ولی بننے کی صلاحیت لے کے گیا اسے ولی بنا دیا، جو قطب بننے کی صلاحیت لے کے ان کی بارگاہ میں پہنچا اسے قطبیت دے دی، جو بدل بننے کی صلاحیت لے کے گیا اسے ابدال بنا دیا، جو وتد بننے کی صلاحیت لے کے ان کی بارگاہ میں گیا اسے وتد بنا دیا، جو عالم بننے کی صلاحیت لے کے در مصطفیٰ پر گیا یا رسول اللہ میرا دامن بھر دیجئے اسے عالم بنا دیا، جو ولی بننے کی صلاحیت لے کے گیا دامن پھیلایا در نبی پر، نبی کی چوکھٹ پر اسے ولی بنا دیا، جس قابلیت جس کی جیسی تھی ویسا دے دیا، کوئی بادشاہ بننے کی صلاحیت لے کے گیا اسے بادشاہت دے دی، کوئی فقیر بننے کی صلاحیت لے کے گیا اللہ کا فقیر بننے کی صلاحیت لے کے گیا تو اسے اللہ کا فقیر بنا دیا، خواجہ بننے کا ظرف لے کے گئے اسے ان کو خواجہ بنا دیا، غوث بننے کی صلاحیت لے کے گئے انہیں غوث بنا دیا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، میرے خیال سے آپ حضرات کا وقت ہو گیا نا؟ نہیں، دو آدمی بولتے نہیں، تو عرض کر رہا تھا حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، کیا اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا، تو ہر نبی میرے نبی کے نور سے پیدا ہوا، اور ہر امتی، ہر نبی کا امتی، ہر نبی کی امت میرے نبی کے نور سے بنی، اسی لیے تمام انبیاء کی امتوں کی شفاعت میرے نبی کریں گے۔ تمام انبیاء کی امتوں کی شفاعت میرے نبی کریں گے، میرے نبی کا احسان ہر نبی کی امت پر، میرے نبی کا احسان ہر نبی کی امت پر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو بھیجے جانے والے کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے کو دیکھیں، جیسا بھیجنے والا ہوگا ویسا بھیجے جانا والا ہوگا۔ عام آدمی کا بھیجا جانے والا عام آدمی، ارے خدا کا بھیجا جانے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی تمہارا مقام سمجھنے کے لیے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری طرف سے آنے والا پیغمبر ہے، تم کو ہم نے بھیجا ہے، اور تم ہمارا نقش آخری ہو۔ حضرت آدم کو اللہ ہی نے بھیجا، حضرت شیس کو اللہ ہی نے بھیجا، تمام انبیاء کو اللہ ہی نے بھیجا، لیکن سلسلہ نبوت کا جاری رہا، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، لیکن جو سب سے اونچا نبی تھا وہ آ گیا تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، کہ اگر خدا کے پاس اس نبی سے بھی افضل کوئی نہیں۔ انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا۔ اب یہاں بھیجا کا لفظ ہمارے بھیجے ہیں، ہمارے بھیجے، اس بھیجے کے لفظ کو سمجھنے کے لیے یہ اندر جو ہے اسکل کے اندر وہ بھی بھیجا،
دماغ، برین، مائنڈ، یہ بھیجا. اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا. ہائے ہائے ہائے، سمندر نے پانی کو بھیجا. سمندر نے پانی کو بھیجا. میں کیا کہوں، سمندر سے ایک نالا میرے گھر تک آ رہا ہے. سمندر سے ایک نالا، ایک نہر، سمندر سے، سمندر سمجھتے ہیں کیا؟ دریا نہیں، سمندر. دریا سمندر کو نہیں کہتے، سمندر دریا کو نہیں کہتے. ہمارے یہاں کہتے ہیں، مدراس بنگلور میں چلتا ہے دریا دریا، سمندر سمندر. دریا ندی کو کہتے ہیں، ندی. ہاں، ندیا، ندیا دھیرے دھیرے بہنا، یہ ندیا ہے. ندی، ندی یہ ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں دریا. دریائے گنگا، دریائے جمنا. یہ سمندر الگ چیز ہے. سمندر کہاں، ندی کہاں. سمندر کو ندی سمجھ کے چھلانگ لگائیں گے تو پھر ادھر ڈوبیں گے تو ادھر ابھریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ادھر ڈوبیں گے ادھر. تو سمندر 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 الگ ہے، دریا الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرض کر رہا تھا، سمندر سے اشارہ دوں گا آگے بڑھ جاؤں گا. اشارہ، کچھ اشارے ہیں کہ آپ سمجھ لیں. سمندر سے ایک ندی یا ایک نہر میرے گھر تک پہنچی. سمندر سے ایک نہر میرے گھر تک پہنچی. اب میں اس کا پانی لے رہا ہوں، اس کا پانی لے رہا ہوں، ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں. تو کس کا پانی ہے؟ نہر کا پانی ہے یا سمندر کا پانی ہے؟ سمندر کہہ رہا ہے، اے نہر میں نے تجھے بھیجا ہے، میں نے تجھے بھیجا ہے. سمجھنے والا سمجھتا ہے بے شک سمندر تو اپنی جگہ رہ کے بھیجا ہے اس نہر کو، لیکن بھیجا بھی ہے اس نہر کے روپ میں تو آیا بھی ہے. سبحان اللہ. یا ایھا النبی، اب جناب سمندر نے نہر کو بھیجا. اب جو سمندر سے آنے والی نہر کا پانی پیے گا یا پانی سے وضو کرے گا تو کس کے پانی سے وضو کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہی پانی نہر میں ہے. اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا، میں اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا گیا. نہر کو نہر بولتا گیا، یہاں بھی نہر ہے، یہاں بھی نہر ہے، یہاں بھی نہر ہے، یہاں بھی نہر ہے. سمندر کے پاس جا کر اب اس نہر کا نام بدل گیا. سمندر کے پاس گیا، یہ سمندر ہے، پھر نہر کے ساتھ چلنے لگا. یہ نہر ہے، یہ نہر ہے، یہ نہر ہے، یہ نہر ہے، یہ نہر ہے. لیکن پانی وہی پانی سمندر میں، وہی پانی نہر میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی. سمندر سے نکلا ہوا پانی، اسے پانے والا سمندر کے پانی کو پا لیتا ہے. سمندر سے نکلی ہوئی نہر کو پانے والا حقیقت میں سمندر کو پانے والا. اسی طرح میرے نبی کو پانے والا، میرے خدا کو پانے والا.
یہ نعرے بعض لوگوں کو برے لگتے ہیں، یہ نعرے برے لگتے ہیں، ہم کو تو مدینے کا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بندے نے خدا عرض کر رہا تھا ہم کو نفرت ہے تو کسی کے نام سے نہیں ہے، مدینہ کے نام سے نفرت ہے۔ کسی شہر کا نام پکارو ہم کو چڑھاتی نہیں، کسی دیہات کا نام لو ہم کو غصہ نہیں آتا، کسی کا گاؤں کا بار بار تذکرہ کرو ہم کو برا نہیں لگتا، چل مدینہ بولتے ہی معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ خود مدینے سے محبت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ مدینے سے محبت ہو جائے گی تو مدینے والے سے محبت ہو جائے گی، مدینے والے سے محبت ہو جائے گی تو خدا کو اس محبت کرنے والے سے محبت ہو جائے گی۔ ان کی محبت مخصوص لوگوں کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو پانے والا حق تعالیٰ کو پا لیتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ خدا کے نور سے نکلا ہوا نور ہے۔ اب ان کو پانے والا خدا کو پا لیتا ہے، اگرچہ کہ یہ خدا نہیں، میرے نبی خدا نہیں، میرے نبی خدا نہیں، میرے نبی خدا نہیں، میرے نبی کو خدا کہنا کفر ہے، شرک ہے، لیکن میرے نبی کو پا لینا خدا کو پا لینا ہے، میرے نبی کو دیکھ لینا خدا کو دیکھ لینا ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں من رآنی فقد رآ الحق، بخاری شریف کی حدیث، جس کا تم حوالہ مانگتے ہو بخاری کا کوٹیشن مانگتے ہو، بخاری میں ہے من رآنی فقد رآ الحق، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ حضور اللہ نہیں بندے، لیکن کیسے بندے ہیں؟ عجیب بندے ہیں کہ بندے کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، ہر بندے کو دیکھنا، لیکن میرے نبی ایسے بندے ہیں کہ ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کیا ایھا النبی، اے نبی، نبی کسے کہتے ہیں بھائیو؟ نبی آپ نہ مانے، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے۔ میرے نبی کے مقامات مانو گے تو میرے نبی کا 1 انچ رتبہ بڑھے گا نہیں، یاد رکھو۔ میرے نبی کا مقام ساری کائنات مان لے، آج جو نبی کے مقام کے منکر ہیں، نبی کے مقامات کے منکر ہیں، وہ سب کے سب نبی کے مقامات کو مان لیں، صدق دل سے مان لیں، روح کی گہرائیوں سے مان لیں، بھی تو میرے آقا کا مقام ان کے ماننے سے 1 انچ بڑھے گا نہیں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، اسلام کی قسم، ایمان کی قسم۔ خدا کی شان دیکھو، خدا کی شان، ساری کائنات مل کر، 18,000 عالم مل کر خدا کی ذات کا انکار کر دیں، خدا کا مقام گھٹتا نہیں۔ اور آپ خدا کو مان رہے ہیں نا، آپ اللہ کو مان رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے ماننے سے اللہ کا رتبہ بڑھ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، جس کا رتبہ بڑھے وہ خدا نہیں۔ جس کا مرتبہ بڑھے وہ خدا نہیں، خدا بڑھتا نہیں، وہ بلند ہی ہے، پہلے ہی سے بلند ہے۔
بلند ہی ہے، اب بلند نہیں ہوتا، وہ ازل سے بلند ہے۔ ایسی بلندیاں ہیں اس کی جن کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، وہ ازل سے بلند ہے۔ تمہاری عبادت سے نہیں، انبیاء کی عبادت سے، انبیاء کی عبادت سے اس کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا۔ جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ پہلے گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی، آج میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، آج میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، آج مجھے دیکھیں، آج میں نے پی ایچ ڈی کر لیا تو آج میرا مرتبہ بلند ہو گیا، کیونکہ میں اس سے پہلے یم فل تھا صرف۔ مثال کے طور پر نہ میں پی ایچ ڈی ہوں نہ میں یم فل ہوں، بس ایک کتاب پڑھی ہے میں نے، صرف ایک کتاب، وہ کتاب ہے پیر عامر کلیمی شاہ۔ اب بھی اسی کتاب کو پڑھتا رہتا ہوں، ہر کتاب سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، بس ایک کتاب پڑھیے جناب، وقت ہو گیا یہ تو عرض کر رہا تھا، ہم کتابیں پڑھنے والے نہیں۔ صحابہ نے کون سی کتاب پڑھی؟ چہرہ مصطفیٰ کی ایک کتاب پڑھی۔ نماز کا حکم نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حکم نماز سنایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آیت نازل ہوئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اپنے وقتوں میں فرض کی گئی ہے مومنوں پر۔ فجر کی نماز کے وقت میں فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، عصر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں شروع ہو گیا نہیں؟ ہاں جی، جزاک اللہ حضرت نے اجازت دے دی، کچھ بات ہو گئی، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ حکم سنا نماز پڑھنے کا حکم، تو صحابہ نے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، ان کو تو بس حضور معلوم تھے، ان کو کیا معلوم تھا نماز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی حقائق سے آگاہ کرے، ہم جان لیں کہ اسلام کیا ہے۔ فقیروں سے ملو تو وہ بتائیں گے اسلام کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے دین اسلام کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ایک سوال کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ظاہری عمر جب 40 سال کو پہنچی، بہت غور سے سنیں آپ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جب ظاہری عمر 40 سال کو پہنچی تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، رسول ہوں، میں رسول نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ اب 40 سال ہو گئے مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظاہری کے، اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا سرکار نے، پھر اس کے بعد پوری مکی زندگی گزر گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب آپ کی عمر 63 سال کی تھی تو آپ کی وفات ہوئی۔ تو صحابہ کے درمیان حضور 23 سال رہے، 23
سال رہے، ان میں 13 سال جناب مکی زندگی کے، 13 سال مکی زندگی کے حضور مکے میں رہے۔ مکی زندگی میں نمازیں فرض نہیں ہوئیں، حضور نے 40 سال جب آپ کی حیات ظاہری کے ہوئے، تقریر ختم کر رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، علمی بات بولے تو عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کی زندگی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، پھر نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکے میں رہے 13 سال تک۔ 13 سال کی اس زندگی میں نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نماز فرض ہی نہیں ہوئی، یعنی نماز اپلائی نہیں ہوئی مسلمانوں پر۔ مکے میں نماز فرض نہیں ہوئی۔ جب مکے میں رہے تو مکی زندگی کے درمیان کئی صحابہ کا انتقال ہو گیا، نماز کا حکم ہی نہیں آیا، روزے کا حکم ہی نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں آیا، حج کا حکم ہی نہیں آیا۔ صحابہ نے نماز نہیں پڑھی۔ اب کوئی اپنے طرف سے انفرادی طور پر نماز پڑھ لے، وہ نفل نماز ہو جاتی ہے، کوئی پڑھ لے یہ الگ بات ہے، حضور نے بھی پڑھ لی، فرض نہیں ہوئی تھی نماز۔ نماز تو معراج میں فرض ہوئی، پھر بھی زمین پر فرض نہیں ہوئی تھی، نمازیں شروع نہیں ہوئی تھی باضابطہ طور پر۔ مدینے میں جا کے 2 ہجری میں نماز باضابطہ طور پر مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو عرض کر رہا تھا، مکی زندگی میں نہ صحابہ نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، کوئی عبادت، یہی اسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ اسی کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں نا، نماز پڑھنا؟ بے شک نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، ایمان ان سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ایمان نہیں تو یہ سب عبادتیں رائے نہ جائیں گی۔ اور ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ چاہنا، اپنے باپ سے زیادہ چاہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی ماں، اس کی اولاد اور سارے دنیا کے رہنے والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے، سرکار کا ارشاد ہے، حضور کے الفاظ ہیں، حضور کے مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی، اور صحابہ کو دکھا کے کہہ رہے ہیں، صحابہ مخاطب ہیں، ہم تو گناہگار، صحابہ جیسے جلیل القدر صحابہ، ان کا کیا مقام ہے، امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ بڑے سے بڑا تابعی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا تابعی بھی تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی بھی تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ سے فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، کفر کے اندھیروں سے ایمان کے اجالوں میں آ نہیں سکتا، کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں قدم نہیں رکھ سکتا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے
صحابہ کی جماعت کو مخاطب کیا، مخاطب اول صحابہ کی جماعت ہے، ہم ان کے بعد مخاطب ہیں۔ حضور فرمانے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہونا تو بڑی بات، مسلمان جو ہوگا وہ صحابی ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کی سنتان سے، اس کی نسلوں سے، والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام بسنے والوں سے۔ یہ ہے ایمان۔ زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بندگان خدا، آخری نقطہ، آخری پوائنٹ بیان کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صحابہ نے مکی زندگی میں نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، یہ عبادتیں کی نہیں، تو پھر کیا عبادت کر رہے تھے؟ نماز تھی نہیں، نماز پڑھے بغیر صحابی ہے۔ آج کے بڑے سے بڑے ولی، ہر زمانے کے بڑے سے بڑے ولی سے بڑا ولی ہے صحابی، ابھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرہ بجا نہیں لایا، نہ سجدے ہیں اس کی زندگی میں، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مسجد بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ مدنی زندگی میں مسجد کا آغاز ہوا، مسجد قباء پہلے بنی، اس کے بعد مسجد نبوی بنی۔ مکی زندگی میں کہاں ہے مسجد؟ خانہ کعبہ میں تو بتوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، بتوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، 300 سال بت تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ دار ارقم میں رسول اللہ بیٹھے ہیں، یہ وہیں بیٹھے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں، کسی گھر میں رسول اللہ بیٹھے وہیں بیٹھے ہیں، کسی میدان میں رسول اللہ بیٹھے وہیں بیٹھے ہیں۔ نماز نہیں تھی مکی زندگی میں، نماز نہیں چل رہی تھی، روزہ نہیں ہو رہا تھا، زکوٰۃ نہیں ہو رہی تھی، حج نہیں ہو رہا تھا، یہ عبادتیں فرض ہی نہیں کی تھی اللہ نے، لیکن صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، صحابہ بنتے جا رہے تھے۔ اب رسول اللہ کس بات کا حکم دے رہے تھے؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا نہیں ان لوگوں کو، روزہ رکھنے کا حکم دیا نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا نہ، اللہ ہی نے نہیں دیا، رسول اللہ کیسے دیتے؟ سمجھو حقائق اسلامیہ کو، سمجھو، فقیروں سے سمجھو۔ بے شک یہ در رسول کے فقیر ہیں، پہنچا دیں گے آستانے تک۔ یہ جس آستانے پہ صدا لگاتے ہیں نا، تم کو بھی پہنچا دیں گے وہیں، تم کو بھی صدا لگانے کے آداب سکھا دیں گے۔ فقیر فقیر بناتا ہے، بادشاہ بادشاہ بناتا ہے، ہم فقیر ہیں تمہیں بھی فقیر بنا دیں گے۔ بے شک وہ ٹیلر بنائے گا، حکمران بنائے گا، فقیر فقیر بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا مکی زندگی 13 سال کی لمبی مدت مکی زندگی کی، حضور کی تبلیغی زندگی میں لمبی مدت، مدنی زندگی کم ہے، مکی زندگی زیادہ ہے، بڑی مدت مکی زندگی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہجرت سے پہلے کی زندگی مکے میں ہے، نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں، عمرہ فرض نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو، مولا علی کو، حضرت صہیب کو، حضرت بلال کو، یہ ان صحابہ کو کیا سکھا رہے تھے؟ ہائے 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 ہائے، اپنا مقدس مکھڑا تک نہ سکھا رہے،
اس عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عبادت میں لگے ہوئے تھے، رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے صحابہ، وہ چہرہ دیکھنا خدا کا جلوہ دیکھنا، وہ چہرہ دیکھنا خدا کا دیدار کرنا۔ نماز بعد میں پڑھی، پہلے خدا کا جلوہ دیکھ لیا، دیکھ کر جلوہ نماز پڑھی ہے۔ جب نظر آ گیا خدا کیسے اس کے آگے نہ جھکتا جھکنے والا۔ تو حضور تھے، صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، غم میں ساتھ، خوشی میں ساتھ، آفت میں ساتھ، راحت میں ساتھ، صحابہ حضور ہیں، حضور کا کلام سن رہے ہیں، حضور کا کلام سن رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس کا کلام نہیں، میرا محبوب جو بولتا ہے اس کو اپنی طرف سے تھوڑی بولتا ہے، ہمارا کلام ہے، لب و دندان اس کے ہیں۔ تو نبی کے کلام سے خدا کا کلام پا لیا، نبی کے کلام میں خدا کا کلام مل رہا تھا، نبی کے لب و دندان سے خدا کا کلام سن رہے تھے، اور نبی کے چہرہ اقدس میں خدا کا دیدار کر رہے تھے، اور اس طرح خدا کے دیوانے بنتے چلے گئے۔ خدا کو نہ دیکھ کے عبادت کرنے والے نہیں رہے۔ خدا کو دیکھ کے عبادت کرنے والے رہے۔ اب اس کے بعد نماز کا حکم آیا، اس کے بعد نماز کا حکم آیا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے سکھایا کہ اس طرح انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھو، اس کے بعد نیت باندھو، پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھو، پھر ثنا پڑھو، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر سورہ فاتحہ سے آغاز کرو قرات کا۔ عرض کر رہا تھا اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا درس دیا، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سورہ فاتحہ میں آیا کیا آیا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب تعریف غیاب کا صیغہ، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، غیاب کا صیغہ، تھرڈ پرسن میں گفتگو چل رہی ہے، ابھی حاضر کا صیغہ نہیں آیا ہے، خطبہ ہے نہیں، ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تھرڈ پرسن، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ اس میں ظاہر استعمال فرمایا، غائب کا صیغہ استعمال ہوا، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین جو یوم الدین کا مالک، جو یوم الدین کا مالک ہے اسے وہیں جا کے دیکھنا نہیں ہے، وہ یہیں بھی نظر آتا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، اور کہیں نظر نہیں آتا، کسی چہرے میں نظر نہیں آتا۔ نبی کو نہیں دیکھنے والا، نبی کا جلوہ جسے نہیں نظر آتا اسے قیامت میں جا کے خدا کا دیدار کرنا ہے، جسے نبی کا جلوہ نظر آ گیا، نبی کا چہرہ نظر آ گیا، اسے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہی خدا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب کا صیغہ ہے نماز میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو معلوم نماز میں اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ خدا نظر آ رہا ہے، نمازی کو نماز میں خدا نظر آ رہا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے خدا کو دکھایا، 13 سال دکھایا، 13 برس میں
نبی نے اپنے مکھڑے میں اپنے چہرے میں دکھایا، اعلان بھی کر دیا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حق کو خوب دیکھ لیا، شراب خوب معرفت کی پی لی، دیدار کی میں بہت پی لی، جیسے آپ نے کہا تھا میں خانہ محمد کا، دیوانہ محمد کا، نبی خدا کا نام لب پر ہے چلا جاتا ہے جنت میں، کسی کی بھی نہیں سنتا ہے دیوانہ محمد کا۔ خدا کا نام لب پر ہے چلا جاتا ہے جنت میں، کسی کی بھی نہیں سنتا ہے دیوانہ محمد کا۔ یہ محمد کا دیوانہ ہے، جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے، دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا، محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، جنت کے کھلونوں سے، جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے، دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا۔ وہ جاتا ہے جنت میں اس لیے کہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پینے ہیں، اسے دیکھنا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو، پھر اس کے ہاتھ سے جام کوثر نوش کرنا ہے، پھر جنت فردوس میں نبی کا جلوہ دیکھنا ہے، جنت میں جگہ جگہ نبی کا دیدار کرنا ہے۔ لہٰذا بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد نماز پڑھی تو کہا ایاک نعبد، اے مصطفیٰ، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جان پہچان ہو گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، عبادت کرنا آسان ہو گیا، راہ آسان ہو گئی ہوگی، ارے جان پہچان ہو گئی ہوگی، راہ آسان کر دی مصطفیٰ نے، خدا سے جان پہچان کرا دی، دکھا دیا جان پہچان کیا ہے، دکھا دیا من رآنی فقد رأى الحق۔ اب خدا سے دیکھ، خدا کو دیکھ لیا صحابہ نے، خدا سے پیار ہو گیا صحابہ کو، خدا کو دیکھ لیا، خدا سے محبت ہو گئی، نبی کے چہرے میں خدا کو دیکھ لیا، خدا سے پیار ہو گیا۔ اب بلال حبشی کے سینے پر سل رکھی جاتی ہے، تپتی ریت پہ انہیں لٹایا جاتا ہے، برہنہ پیٹ ان کی تپتی ریت پر ہے، سینہ برہنہ ہے، اس پر سل رکھی جاتی ہے، آسمان سے آفتاب آگ اگل رہا ہے، بلال حبشی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ امیہ ابن خلف عیسائی کوڑے مار رہا ہے بلال کو کہ بول آمنت بالجبت والطاغوت، بول میں بتوں کو ماننے والا ہوں، بول، تو کہتا احد احد نہیں، میں نے شراب پی لی ہے، میں دیوانہ محمد کا ہوں، مستانہ محمد کا ہوں، خدا کو دیکھ لیا ہے، نبی کے چہرے میں دیکھ لیا، مار دے مار دے، جان سے جاؤں گا، ایمان سے نہیں جاؤں گا، عشق کا ہاتھ سے دامان نہ جانے پائے، جان جائے مگر ایمان نہ جانے پائے۔ کہ بتوں کو خدا مانو، حضرت بلال کہتے ہیں خدا کو دیکھ کے کیسے بتوں کو خدا مانوں، سورج کو دیکھ کے کیسے میں چراغ کو سورج مانوں، سورج کو دیکھ کے کیسے میں رات کو سورج مانوں، جب میں نے دیکھ لیا ہے خدا کو، نہیں جان جائے مگر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ابھی تو دیکھ کے آیا ہوں، مصطفیٰ کے چہرے میں دیکھ کے آیا ہوں، دن میں دیکھتا ہوں، رات میں، سورج کو تو دن میں دیکھتا ہوں، رات میں دیکھتا نہیں، چاند کو رات میں دیکھتا ہوں، دن میں دیکھتا نہیں، لیکن خالق ارض و سما کو ہر گھڑی دیکھتا ہوں۔ جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے دیکھ لیتا ہوں، دن میں دیکھ لیتا ہوں، دوپہر کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو بندگان خدا، صحابہ کیا کرتے رہے؟ سب سے پہلی عبادت نبی کے چہرے کو تکنا، تکتے رہنا کسی کی صورت کو، یہ بھی کامل بڑی عبادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں، دے دیا، داخل ہوا میں پیر عامر کلیمی شاہ کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ قادریہ میں آپ دل و جان سے داخل ہوئے۔
اللہ